حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دل کو تڑپا دینے والا یہ بیان ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک ستارہ ابھرا اور پھر وہ گر گیا اور اس کے نتیجے میں اس کی پوری سلطنت تباہ ہو گئی۔ اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں، ایک تابوت میں ڈال کر بہتے ہوئے پانی میں چھوڑ گئے۔ وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب آ گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ وہاں موجود تھیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بچے کو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ان کے دل میں ممتا جاگ گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ بچہ نہ جانے کہاں سے بہتا ہوا آ گیا ہے، یہ بنی اسرائیل کا معلوم ہوتا بھی نہیں، اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، وہ خوبصورت اور چمکتے ہوئے بچے۔ فرعون کی بیوی نے دل میں کہا یہ بچہ اپنا لے۔ فرعون ذرا غصے میں آیا کہ میری سلطنت جس بچے سے خطرے میں تھی کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو، مگر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نہ اسے کچھ پتہ ہے نہ وہ دشمن ہے۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور ایک تھپڑ مار دیا۔ فرعون غصے میں آ گیا تو یہ تو وہ واقعہ ہی وہی بچہ لگتا ہے۔ آسیہ بی بی کہنے لگیں ارے نہیں، بچوں کو کیا پتا، اگر واقع ہی ایسا ہوتا تو وہ ہر کسی کے ساتھ ایسا کرتا، مگر یہ تو صرف تجھ پر ہی غصہ کرتا ہے۔ پھر فرعون نے آزمائش کی، ایک طرف سونا اور ایک طرف کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور دوسری طرف انگارے رکھ دیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف جاتے تو وہ سمجھ جاتا کہ وہ بچہ ہوشیار ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے سیدھے سونے کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ موسیٰ کو روکو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ موڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، اس سے ان کی زبان پر تھوڑی سی لکنت آ گئی کیونکہ زبان جل گئی تھی۔ اسی وجہ سے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میرے کام کو آسان بنا، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ سکے۔ پھر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے۔ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، ان کی بہن بھی ملی، والدہ بھی واپس آ گئیں اور فرعون کے محل میں ہی ان کی پرورش ہوئی۔ آخرکار اللہ نے انہی کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں تشریف لے گئے تو ایک دن شام کے وقت وہ دوبارہ واپس آئے۔ لوگ اس وقت آرام کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا فرعونی قوم میں سے تھا۔ فرعونی شخص بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، دیکھو میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ کسی کو مارنے کا نہیں تھا، مگر کیونکہ وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے اس لیے بے اختیار ایک گھونسا مارا، وہ فرعونی شخص مر گیا۔ ایک مثال مشہور ہے، عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کم از کم دشمن سمجھداری سے دشمنی کرتا ہے، مگر بے وقوف دوست ہمیشہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگلے دن وہی بنی اسرائیل شخص کسی اور سے جھگڑ رہا تھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
تو لگتا ہے روز لڑائی کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ اس کی طرف بڑھے صرف روکنے کے لیے، وہ شخص چیخ پڑا، جیسے کل تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ جب تک آپ ان کے مطابق چلیں سب ٹھیک ہے، جیسے ہی ذرا ان کے مزاج کے خلاف چلیں وہ شور مچانے لگتے ہیں۔ اس نے چیخو پکار کی، بات فرعون کے دربار تک جا پہنچی۔ فرعون پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ وہاں سے نکل گئے اور مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو کنویں پر پانی پلا رہے ہیں، دو عورتیں پیچھے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ وہ بولی، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور جب تک سب چلے نہ جائیں گے ہم آگے نہیں آ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ایک طرف بیٹھ گئے۔ وہ دونوں عورتیں گھر گئیں اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جی، آج ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی ہے جو عورتوں کی عزت کرتا ہے اور بے لوث مدد کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ اس مرد کو بلا لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تم ہمارے گھر آ جاؤ، 8 یا 10 سال ہمارے ساتھ رہو، ہماری بکریاں چراؤ، اور اگر تم چاہو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال وہاں گزارے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس لوٹے۔ راستے میں سردی بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، میں آگ جلاتا ہوں تاکہ تمہیں گرمی پہنچاؤں۔ جب وہ آگ لینے گئے تو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں۔ یہی حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا، جب وہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتی، یعنی اژدہا بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کراؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور نشانیاں دکھائیں تو فرعون نے انہیں جادوگر کہا۔ اس نے مشورہ کیا، اس معاملے کو مؤخر کرو اور تمام جادوگروں کو جمع کرو۔ جب جادوگر جمع ہوئے تو انہوں نے کہا، ہم مقابلہ کریں گے، لیکن اگر ہم جیت گئے تو انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ جب جادوگر آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہلے تم اپنی لاٹھی ڈالو یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے تم اپنی لاٹھی ڈالو۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، جادو کے زور پر وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، تم بھی اپنی لاٹھی ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک عظیم سانپ بن گئی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی اور تمام رسیاں نگل گئیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے غصے میں کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لے آئے ہو؟ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ مگر جادوگر کہنے لگے، تو جو چاہے کر لے، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے، 8 سے 10 سال کی مدت آپ نے وہاں تک قیام کیا۔ جب وہاں پر مدت پوری کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں یہ مدت پوری کی۔ پھر جب واپس مصر لوٹے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پہاڑ طور پر یعنی کوہ طور پر کلام کیا اور نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور وہاں بنی اسرائیل کو نجات دلاؤ۔ فرعون نے معجزات دیکھے مگر انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، اور ہاتھ نکالا تو وہ چمکتا ہوا سورج جیسا نور بن گیا۔ فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور اپنے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے کہا، اگر ہم غالب آئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں۔ جادوئی طور پر رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ نے جب عصا ڈالا تو واقعی ایک اژدہا بن کر ان سب کو نگل گیا۔
جب یہ سب دیکھ کر وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تو فرعون نے دھمکی دی کہ میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرعون نے کبھی علم حاصل نہیں کیا مگر جادوگر علم اور ادب کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بات کرنے کی اجازت لی، نبی کا ادب کیا اور ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور فرعون کی سرکشی کے خلاف کھڑا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ جب فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی اور بنی اسرائیل پر زندگی تنگ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے نکال کر لے جائیں، اور بے شک سورہ طٰہٰ میں موجود ہے کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات چل پڑو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دو، تمہیں نہ کوئی پکڑے گا اور نہ کسی چیز کا خوف ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنے کا آغاز کیا۔ یہ تقریباً 6 لاکھ افراد تھے جنہوں نے صدیوں سے غلامی کی زنجیروں کو توڑا، لیکن جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا وہ اپنی فوج کے ساتھ تعاقب میں نکل پڑا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو واپس لائے یا ان سب کو ختم کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل یا بحر کلزم بحر احمر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی اور سامنے صرف سمندر تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل یقین کے ساتھ فرمایا کلن ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی دریا پر ماری پانی پھٹ گیا اور 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے ایک ایک راستہ اور پانی کی دیواریں پہاڑوں کی مانند دونوں طرف کھڑی ہو گئیں۔ فَانطَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پھر وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کامیابی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ جیسے ہی سب لوگ پار ہوئے فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی راستے پر چل پڑا۔ جب وہ درمیان میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور دوبارہ سے ملا دیا۔ فرعون اور اس کا تمام لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الانی وقد عصیت قبل، اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ انسان کو ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور دریائے نیل کو معجزے سے چیر کر ان کو پار لے گئے تو وہ قوم ایک نئی زندگی کی طرف آئی، لیکن ان کی جہالت اور ایمان کی کمزوری نے انہیں دوبارہ گمراہی میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں اور شریعت توریت حاصل کریں۔ جاتے وقت انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا نگہبان بنایا، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 کا اضافہ کر دیا تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں میں پورا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نامی ایک فتنہ پرست شخص نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ اس نے لوگوں سے ان کے زیورات جمع کروائے اور ان سے ایک سنہری بچڑا بنا ڈالا جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی۔ یہ کوئی شیطانی فریب تھا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا پھر اس سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، ایک جسم تھا جس سے گائے کسی آواز نکلتی تھی، تو وہ کہنے لگے یہی ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا بھی معبود، لیکن وہ بھول گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو اپنا معبود مان لیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا اور سمجھایا لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی
تو سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ہارون نے ان سے کہا، اے میری قوم، تم اس کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب بس میری پیروی کرو اور میری بات مانو، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ جہالت دیکھی تو انتہائی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے کہ تم نے انہیں کیوں نہیں روکا۔ جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو کہنے لگے، کتنی بری بات ہے جو تم نے میرے بعد کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑ، مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا، دور ہو جا، اور اب زندگی بھر تو کہتا پھرے گا مجھے نہ چھونا۔ یہ سامری کی سزا تھی، وہ تمام عمر الگ تھلگ اور نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچڑا جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی اور قوم کو سختی سے توبہ کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ کے سامنے توبہ کرنی پڑی اور اپنے جرم کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑا۔ اللہ والو، اس ایمان میں کمزوری انسان کو بڑی گمراہی میں ڈال سکتی ہے۔ فتنہ پرست لوگ ہمیشہ قوم کو دین سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے سوا کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ فریب چاہے کتنا بھی خوشنما کیوں نہ ہو، نبی کی غیر موجودگی میں بھی اس کی تعلیمات پر قائم رہنا یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر سچے دل سے کی جائے تو۔ اللہ والو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اپنے تمام بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔